النزاع فی حجیت المفہوم، مفہوم کی حجیت کے بارے میں نزاع۔ کل جو بحث گزر گئی تھی اس میں بحث یہ تھی کہ مفہوم کے لیے کئی معنی ہیں، ان معنوں میں سے ہمارے محل نزاع میں کون سا معنی شامل ہے، کون سا معنی داخل ہے۔ صاحب کتاب نے فرمایا کہ ہمارے محل نزاع میں جو مفہوم شامل ہے اس سے مراد وہ مفہوم ہے جو منطوق کے مقابلے میں آتا ہے۔ منطوق سے مراد یعنی وہ معنی جس کے اوپر الفاظ بذات خود دلالت کرتے ہیں، الفاظ اور کلمات خود دلالت مطابقی کے ذریعے سے جس معنی پر دلالت کرتے ہیں اس کو منطوق کہا جاتا ہے۔ جب اس کو منطوق کہا جاتا ہے تو مفہوم کسے کہتے ہیں؟ تو کہا کہ مفہوم سے کہتے ہیں کہ وہ حکم دل علیہ اللفظ لا فی محل نطق۔ منطوق سے کہتے ہیں کہ جو ایک حکم ہے لیکن اس حکم کے اوپر کیا ہے، لفظ دلالت کرتا ہے، لیکن یہ لفظ یعنی محل نطق میں دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ یہ لفظ دلالت التزامیہ کے ذریعے سے کرتا ہے۔ جیسا کہ کل مثال گزر گئی تھی، اذا بلغ الماء قرًا فلا ينجسه شيء، یہ منطوق ہے، یعنی اذا بلغ الماء قرًا فلا ينجسه شيء، یہ کلمات ہے، یہ الفاظ ہے، یہ الفاظ جس حکم پر دلالت کرتے ہیں اس کو منطوق کہتے ہیں۔ اور اس کلام کے ماورا جو ایک معنی ہے اس کو مفہوم کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی کل گزر گئی تھی، مفہوم میں دو چیزیں ضروری ہیں، دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے یعنی مفہوم کے لیے۔ ایک تو یہ کہ مفہوم پر دلالت کرنے کے لیے وہ کلام ہو، جملہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو مفہوم ہے وہ دلالت التزامیہ سے یعنی استفادہ کیا ہو۔ یہ دو چیزیں ہوں تو وہاں پر مفہوم وجود میں آئے گا۔ اسی لیے کہا کہ مفہوم کو ہم لیتے ہیں، مفہوم کا ہم استفادہ کرتے ہیں دلالت التزامیہ کے ذریعے سے، جیسا کہ یعنی اذا بلغ الماء قرًا فلا ينجسه شيء، یہ منطوق ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ جب پانی کر تک نہ پہنچے تو پانی نجس ہو جائے گا۔ یہ کل کی بات تھی۔ اور آج کی جو بحث ہے بہت ہی آسان ہے، وہ ہے کہ مفہوم کی حجت کے بارے میں، آیا مفہوم حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ دیکھیں یعنی کیا مطلب ہے، مفہوم حجت ہے یا مفہوم حجت نہیں ہے؟ حجت سے مراد یہ ہے کہ کیا یعنی مفہوم کے ذریعے سے ایک حکم جب ثابت ہو جائے تو اس حکم پر عمل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے یا واجب نہیں۔ مثلا اذا بلغ الماء قرًا فلا ينجسه شيء، یہ تو منطوق ہے بغیر کسی شک و شبہ کے، اگر پانی کر تک پہنچ جائے اور اس میں کوئی نجاست کیا ہے گر جائے تو پانی کیا ہوگا؟ پانی پاک ہوگا، پانی پاک ہوگا، یعنی کر تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی پانی کا مقدار کیا ہے گا؟ کر تک پہنچ جائے۔ اب مفہوم نکالے، مفہوم کیا نکلے گا؟ ہاں، پانی کا جو مقدار ہے وہ کر کے برابر نہیں ہے لیکن اب اس کے اندر نجاست گر جائے، تو اس صورت میں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اذا بلغ الماء قرًا فلا ينجسه شيء، یعنی ایک کلام کے لیے مفہوم ہے تو اس صورت میں مفہوم حجت ہے۔ اگر ہم مفہوم کی حجت کے قائل ہو جائیں تو اس صورت میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب پانی کا مقدار کر کے برابر نہ ہو اور اس میں کوئی چیز گر جائے، کوئی نجاست گر جائے تو اس صورت میں پانی کیا ہوگا؟ نجس ہو جائے گا، یعنی منطوق کے مقابلے میں جو مفہوم ہوگا وہ حجت ہو جائے گا۔ پانی کر تک پہنچ جائے تو اس صورت میں کوئی چیز اسے نجس نہیں کر سکتی ہے، تو اس کا مفہوم یہ نکل گیا کہ پانی کر تک نہ پہنچے اور اس میں کوئی نجس چیز گر جائے تو نجس ہو جائے گا۔ بس یہی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بغیر کسی شک و شبہ کے اگر کسی کلام کے لیے مفہوم ہو، اگر کسی کلام کے لیے مفہوم ہو
تو مفہوم کی حجیت میں کوئی بحث نہیں ہے. یعنی جب کسی کلام کے لیے مفہوم ہو تو اس صورت میں بغیر کسی شک و شبہ کے مفہوم کیا ہوگا؟ حجت ہو جائے گا. یہ بات ہوگا نہیں، یعنی بغیر کسی شک و شبہ کے مفہوم حجت ہو جائے گا. اب پھر فرماتے ہیں کہ پھر یہاں پر اس طرح کیوں نزاع کیا ہے کہ آیا مفہوم حجت ہے یا مفہوم حجت نہیں ہے؟ پھر اس نزاع کا کیا معنی ہے؟ اس نزاع کا مطلب کیا ہے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو بحث ہے کہ آیا مفہوم حجت ہے یا نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کس جملے کے لیے مفہوم ہے اور کس جملے کے لیے مفہوم نہیں ہے، کس کلام کے لیے مفہوم ہے اور کس کلام کے لیے مفہوم نہیں ہے. یہاں پر بحث اس طریقے سے ہے کہ مثلا جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے، اسی طریقے سے جملہ وصفیہ کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے، اسی طریقے سے مثلا حصر کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے. یہاں پر بحث کلام کے لیے کسی جملے کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے، بحث اس میں ہے، نہ کہ کسی کلام کے لیے مفہوم ثابت ہونے کے بعد پھر مفہوم حجت ہے یا مفہوم حجت نہیں ہے. بحث اس طریقے سے نہیں ہے. آسان ہے دیکھیں. النزاع فی حجت المفہوم، حجت مفہوم کے بارے میں نزاع. لا شک کا اس میں کوئی شک نہیں کہ ان الکلام اذا کان له مفہوم، جب کسی کلام کے لیے مفہوم ہو، لہو کلام کے لیے مفہوم ہو، یدل علیہ اور کلام دلالت کرتا ہو علیہ اس مفہوم پر، تو فہوا بغیر کسی شک و شبہ کہ فہو ظاہر فیہ، تو وہ جو کلام ہے وہ ظہور رکھے گا کس میں؟ مفہوم میں ظہور رکھے گا. کلام کے لیے جب مفہوم ہے تو بغیر کسی شک و شبہ کے وہ کلام کس میں ظہور رکھے گا؟ مفہوم میں. جیسے کہ اذا بلغ الماء قرًا، جب یہ کلام ہے، اس کلام کے لیے جب مفہوم ہے تو یہ کلام مفہوم میں ظہور رکھے گا. جب پانی کر تک پہنچ جائے تو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے مفہوم ہے، تو مفہوم کیا ہے؟ جب کر تک پانی نہ پہنچے تو اس صورت میں کوئی نجس گر جائے پانی میں تو وہ پانی نجس ہو جائے گا. پس فیکون المفہوم حجتاً، مفہوم حجت ہوگا من المتکلم علی السامع، متکلم کی طرف سے سامع کے اوپر. اسی طرح وہ من السامع، سامع کی طرف سے علی المتکلم کے اوپر، کسائر الظواہر الاخرى، دوسرے ظواہر کی طرح. یعنی کیا مطلب؟ جس طرح یعنی مولا یہ کہتا ہے کہ اکرم اذا جاء زید فاکرمہ، جب زید آ جائے تو آپ اس کا کیا کرے؟ اکرام کرے. یہ کلام حجت ہے یا نہیں ہے؟ یہ کلام حجت ہے، متکلم کے طرف سے سامع کے اوپر حجت ہے. جس طرح یہ کلام حجت ہے اسی طریقے سے مفہوم بھی حجت ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ جب زید آ جائے تو اکرام کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم اس کے لیے مفہوم کے قائل ہوتے ہیں تو زید جب یہاں پر نہیں آتا ہے تو اس کے لیے اکرام نہیں ہے. اکرام نہ کرنا بھی ایک حکم ہے، لہٰذا یہ مفہوم بھی حجت ہے. فرماتے کہ اذن پس ما معنی النزاع فی حجت المفہوم حینما یقولون مثلا حل مفہوم الشرط حجت اولا. فرماتے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ بغیر کسی شک و شبہ کے جب کلام کے لیے مفہوم ہو تو مفہوم حجت ہے ظواہر کی طرح، ظواہر کی طرح. جس طرح مولا اکرم زیدن کہتا تو یہ اکرم زیدن جس طریقے سے حجت ہے اسی طریقے سے مفہوم بھی حجت ہے. جب مفہوم حجت ہے تو پھر اس نزاع کا کیا معنی ہے؟ اذن ما معنی النزاع فی حجت المفہوم، حجت مفہوم کے بارے میں جو نزاع ہے اس کا کیا معنی ہے؟ حینما یقولون مثلا جب کہا جاتا ہے کہ حل مفہوم الشرط حجت او لا، آیا مفہوم شرط حجت ہے یا حجت نہیں؟ پھر اس نزاع کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ جب آپ نے کہا کہ مفہوم حجت ہے. فرماتے کہ وَعَلَى تَقْدِيرِهِ، اس بنا پر وَعَلَى تَقْدِيرِهِ اگر ہم نزاع کے قائل ہو جائیں، نزاع کو فرض کریں. یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ یہاں پر کوئی نزاع نہیں ہے مفہوم کی حجیت کے بارے میں. اگر کوئی آ کر یہ کہتا کہ نہیں یہاں پر نزاع ہے، آیا مفہوم حجت ہے یا حجت نہیں ہے، اگر کوئی اس طرح فرض کرتا ہے تو صورت میں یہ بحث کہاں پر داخل ہو جائے گی؟
یہ بحث مباحث الفاظ میں داخل نہیں ہوگی بلکہ مباحث حجت میں داخل ہو جائے گی. کیوں مباحث حجت میں داخل ہو جائے گی؟ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور پہلے پڑھا بھی ہے. چونکہ مباحث حجت میں بحث ہی یہ ہے کہ کون کون سی چیز حجت ہے اور کون کون سی چیز حجت نہیں. مثلا خبر واحد حجت ہے یا حجت نہیں ہے، کلام الہی حجت ہے یا حجت نہیں ہے، ظاہر کلام حجت ہے یا حجت نہیں ہے. مثلا روایات دیگر جو روایت ہے یا سنت ہے حجت ہے یا حجت نہیں ہے. مثلا شہرت حجت ہے یا حجت نہیں ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مفہوم حجت ہے یا نہیں ہے، نزاع یہی ہے، تو صورت میں یہ بحث داخل ہو جائے گی مباحث حجت میں، نہ کہ یہ مباحث الفاظ میں. جبکہ ہم یہاں پر کس سے بحث کر رہے ہیں؟ مباحث الفاظ سے. یہاں پر ہم مباحث الفاظ سے بحث کر رہے ہیں چونکہ یہ مباحث الفاظ میں داخل ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ جواب دیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو نزاع ہے، نزاع خود مفہوم کی حجت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ بحث یہ ہے کہ کس جملے کے لیے حجت ہے، کس جملے کے لیے مفہوم ہے اور کس جملے کے لیے مفہوم نہیں ہے. والا تقدیر، اس نزاع کو فرض کرے تو لا يدخل، یہ بحث داخل نہیں، اللہ خود کہتے ہیں لا يدخل هذا النزاع، یہ نزاع داخل نہیں ہوگا فی مباحث الالفاظ، مباحث الفاظ میں، التي، وہ مباحث الفاظ، کان الغرض منها، ان المباحث الفاظ سے غرض کیا ہے؟ تشخیص الظہور فی الکلام، تشخیص دینا ہے ظہور کو کلام میں. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو مباحث الفاظ میں ہم بحث کس سے کر رہے ہیں؟ صغریات کو، یعنی کلام کس چیز میں ظہور رکھتا ہے. مثلا صیغہ امر وجوب میں ظہور رکھتا ہے یا وجوب میں ظہور نہیں رکھتا ہے؟ نہیں. حرمت میں ظہور رکھتا ہے یا ظہور نہیں رکھتا ہے؟ تو مباحث الفاظ میں جو بحث ہے وہ کلام کے ظہور کے بارے میں ہے. یا دوسرے الفاظ میں مباحث الفاظ میں ہم صغریات کو درست کرنے کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، وہ صغریات جو کہ حجیت کے لیے کیا ہے گا، یعنی حجت ظہور جو کہ کبرا ہے اس کے لیے صغرا بنانا ہے. پس مباحث الفاظ میں جو بحث ہے وہ صغروی ہیں، جبکہ حجیت سے جو بہت سے بحث ہے وہ کبروی ہے. ہماری وطن لا يدخل هذا النزاع، یہ نزاع داخل نہیں ہوگا فی مباحث الالفاظ، مباحث الفاظ میں، اس بنا پر کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نزاع ہے، التي، وہ الفاظ کان الغرض منها، ان مباحث الفاظ سے غرض کیا ہے؟ تشخیص الظہور فی الکلام، کلام میں ظہور کو تشخیص دینا ہے ایک، وتنقیح، اور درست کرنا ہے صغریات کو. کس کے لیے؟ حجت ظہور کے لیے، حجت ظہور کے لیے صغریات کو درست کرنا ہے. بل ینبغی، بلکہ سزاوار ہے کہ یدخل، یہ نزاع داخل ہوگا فی مباحث الحجت، مباحث حجت میں، نہ کہ مباحث الفاظ میں. کل بحث، جیسے کہ کل بحث کرنا عن حجت ظہور سے، وہ حجت الکتاب والنحو، یا اسی طریقے سے مثلا خبر واحد حجت ہے یا نہیں ہے، شہرت حجت ہے یا نہیں، اسی طریقے سے. یہ سوال ہو گیا. جواب فرماتے ہیں کہ ان النزاع، سوال تو واضح ہے نہیں، اوپر کیا کہتا ہے؟ اذن ما معنی فی حجت المفہوم، مفہوم کی حجت کا کیا معنی ہے؟ جب آپ نے کہا کہ مفہوم حجت ہے تو جواب ان النزاع هنا فی الحقیقت، حقیقت میں یہاں پر جو نزاع ہے، انما ہوا، یہ نزاع صرف اور صرف فی وجود الدلالت علی المفہوم، مفہوم کے اوپر دلالت کے وجود کے بارے میں. دوسرے الفاظ میں مفہوم پر کون سا جملہ دلالت کرتا ہے، مفہوم پر کون سا کلام دلالت کرتا ہے، کس جملے کے لیے مفہوم ہے اور کس جملے کے لیے مفہوم نہیں ہے. ای خود کہتے ای فی اصل ظہور الجملہ، یہاں پر اصل میں جو ہے جملہ کے لیے ظہور ہے یا نہیں ہے، فی ہی، اسی مفہوم میں، و عدم ظہورہا، اور اسی جملہ کے لیے ظہور نہ ہونے میں، یہی بات ہے. بات واضح ہونے ہو گئی؟ کیا مطلب؟ ای فی اصل ظہور الجملہ فی، آیا جملہ اصل میں ظہور رکھتا ہے فی اس مفہوم میں، و عدم ظہورہا، یا جملہ مفہوم میں ظہور نہیں رکھتا ہے. کلام کے لیے مفہوم ہے یا نہیں ہے، جملہ کے لیے مفہوم ہے یا نہیں، یہ اصل بحث ہے. وبعبارت نو، اس سے بھی واضح عبارت کے ساتھ، النزاع ہونا، یہاں پر جو نزاع ہے، فی حصول المفہوم للجملہ، جملہ کے لیے مفہوم
کا حاصل ہونے کے بارے میں نزاع ہے، لا فی حجیت ہی، نہ کہ حجیت مفہوم کے بارے میں، بعد فرض حصول ہی، بعد فرض المفہوم، یعنی کس جملے کے لیے مفہوم ہے اور کس جملے کے لیے مفہوم نہیں ہے، آیا کسی جملے کے لیے مفہوم ہے یا نہیں ہے، کسی کلام کے لیے مفہوم ہے یا نہیں ہے، یہ نزاع ہے، یہ جھگڑا ہے، نہ کہ کسی کلام کے لیے کسی جملے کے لیے مفہوم ہو اور اس کے بعد پھر یہ مفہوم حجت ہے یا نہیں، یہ بحث نہیں ہے۔ فمانا نزاع فی مفہوم الشرط، مثلا سمجھانے کے لیے اگرچہ بہت سی مثالیں فرماتے کہ فمانا نزاع فی مفہوم الشرط، مثلا مفہوم شرط میں جو نزاع ہے، ان جملۃ الشرطیۃ مع قطع النظر، جملہ شرطیہ اس سے قطع نظر کہ ان القرائن الخاصہ، کہ اس کے اوپر خاص قرائن ہوں، قرائن سے قطع تعلق، حل تدل کا فعل جملہ شرطیہ، آیا جملہ شرطیہ دلالت کرتا ہے علی انتفاء الحکم، حکم کے منتفی ہونے پر، عند انتفاء شرط، جب شرط منتفی ہو تو، یعنی دوسرے الفاظ میں ہماری بحث یہ ہے مثلا کہ جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے، یعنی کیا مطلب، جب زید آ جائے، اذا جاء زید فاکرمہ، جب زید آ جائے، یہ شرط، جب زید آ جائے تو اکرام ثابت ہے، تو کیا اس کے لیے یہ مفہوم ثابت ہے کہ زید نہ آنے کی صورت میں اس کے لیے یہ اکرام بھی منتفی ہو، جب شرط ہے تو مفہوم ہے، جب شرط نہیں ہے تو مفہوم نہیں ہے، یہی کیا ہے محل نزاع ہے۔ وحل ہی ظاہرۃ فی ذالک، آیا جملہ شرطیہ ظہور رکھتا ہے فی ذالک، ذالک سے مراد شرط کے منتفی ہونے سے حکم بھی منتفی، جو ہی زید نہیں آیا تو اکرام بھی اس کے لیے ثابت نہیں ہے۔ لا، ایسا نہیں ہے کہ انہو بعد دلالتها، بعد دلالت الجملہ الشرطیہ، ایسا نہیں ہے کہ جملہ شرطیہ کے دلالت کرنے کے بعد علی ھذا المفہوم، اس مفہوم کے اوپر، وظہورها، اور اس سے جملہ شرطیہ کے ظہور رکھنے کے بعد فی اس مفہوم میں، یتنازع فی حجت المفہوم، مفہوم کی حجت کے بارے میں نزاع کریں، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ فإن ھذا لا معنی لہ، اس نزاع کے لیے کوئی معنی نہیں، کس نزاع کے لیے، جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہو اور اس کے بعد ہم یہ بات کریں کہ آیا یہ مفہوم حجت ہے یا حجت نہیں، اس نزاع کے لیے کوئی معنی نہیں ہے۔ وَإِنْ أَوْهَمَ ذَلِكَ ظَاهِرٌ بعض تعبیراتہم کما یقولون، فرماتے کہ اگرچہ یہی وہم بعض علماء کے تعبیرات سے ظاہر ہوتا ہے، کما یقولون، مثلا جیسا کہ کہتے ہیں مفہوم الشرط حجت لا، لیکن فرماتے ولیکن غرضہم ما ذکرنا، اگرچہ انہوں نے جو اصطلاحات اور تعبیرات استعمال کیا ہے اس سے تو یہی وہم ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر کہا دیکھا مفہوم الشرط حجت لا، مفہوم شرط حجت ہے یا نہیں، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقعاً یہ مفہوم ہی حجت ہے یا مفہوم حجت نہیں ہے، اس سے یہی وہم تو ہوتا ہے کیونکہ تعبیرات اور اصطلاحات اس طرح استعمال کیا ہے، لیکن ان کا غرض، جنہوں نے اس طرح کے تعبیرات استعمال کیا، ان کا غرض وہی ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں جو ہم نے بیان کیا وہ کیا ہے، کس کلام کے لیے بالکل یعنی مفہوم ہے اور کس کلام کے لیے مفہوم نہیں۔ کما، جس طریقے سے انہ لا نزاع فی دلالت بعض الجمل، جس طریقے سے بعض جملوں کے دلالت کرنے کے بارے میں کوئی نزاع نہیں ہے، علی المفہوم، مفہوم کے اوپر، لہا، جب لہا اذا کا، ہاں بالکل اسی جملہ شرطیہ کے لیے، کب، اذا کانت لہا قرینۃ خاصۃ، جب اس جملہ شرطیہ کے لیے قرینہ خاص ہو، علی ذلک المفہوم، اس مفہوم کے اوپر، اور یہ بھی پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ ذہن میں رکھیں، یعنی مفہوم میں ہماری بحث وہاں پر ہے جہاں پر قرینہ موجود نہ ہو، اس صورت میں آیا اس کلام کے لیے، اس جملے کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے، وہاں پر ہماری بحث ہے۔ اگر کہیں پر قرینہ ہے تو وہ بحث علماء اصولین کے بحث سے کیا ہے، خارج ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ لا نزاع بأن ھذا لیس موضع کلامہم، کیونکہ یہ جو ہے مورد بحث نہیں ہے علماء اصولین کے لیے، بل موضوع الکلام و محل النزاع، بلکہ مورد بحث اور مورد نزاع فی دلالت نوع تلک الجملہ، جو نوع جملہ ہے اس کے بارے میں بحث ہے، یعنی کلی بحث کرتے ہیں ہم، کلی سے مراد
قرینے سے قطع تعلق کلی اعتبار سے مثلا جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے. اگر کہیں پر قرینہ ہو تو بغیر کسی شک و شبہ کے قرینہ کی وجہ سے اس جملے کے لیے مفہوم ہوگا. ہم تو یہ سمجھتے، ہم تو یہ اس طرح بحث کرتے ہیں کہ قرینے سے قطع تعلق فلان جملے کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے. مثلا کنو جملۃ شرطیہ، جیسا کہ جملہ شرطیہ کے نو علی المفہومی، آیا اس کے لیے مفہوم کے اوپر دلالت ہے، مع تجردہا، ساتھ ساتھ یہ جملہ شرطیہ خالی ہو عن القرائن الخاصہ، قرائن خاصہ سے. تو یہ اسی میں ہماری بحث ہے. اور تیسری جو بحث ہے فرماتے کہ اقسام المفہوم، اس میں کچھ نہیں ہے، صرف مفہوم کے اقسام کو بیان کرتے ہیں. تیسری جو بحث تھی وہ یہ تھی کہ مفہوم کے کتنے اقسام ہیں. مفہوم کے جو ہے 6 اقسام ہیں. یہاں پر ابتدائی اعتبار سے 2 اقسام ہیں، ایک ہے مفہوم موافقت اور ایک ہے مفہوم مخالفت. مفہوم موافقت کے اقسام نہیں ہے اور مفہوم مخالفت کے 6 اقسام ہیں. مفہوم موافقت، اس کی تعریف یہ ہے کہ منطوق میں جو حکم ہے یہ حکم یعنی سنخیت کے اعتبار سے مفہوم میں جو حکم ہے اس کے ساتھ برابری رکھتا ہو. سنخیت میں یعنی جو منطوق میں حکم ہے وہی حکم مفہوم میں بھی ہو. مثلا بات واضح ہے، اذا جاء زید فاکرمہ، جب زید آ جائے تو آپ اکرام کریں. یہ موافقت ہے یا مخالفت ہے؟ یہ مخالفت ہے. یہ مخالفت ہے. موافقت کی مثال، ولا تقل لہما اف، یعنی ماں باپ کو اف تک نہ کہو. یہ منطوق ہے یا مفہوم ہے؟ یہ منطوق ہے نا. یعنی ولا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف تک نہ کہو. اب اس کا مفہوم کیا نکلے گا؟ گالی دینا، مارنا، اور ہر ایسا کام جس کے اندر زیادہ شدت ہو اف سے، اف کے مقابلے میں جس سے کے اندر زیادہ شدت ہو وہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. حرام ہونے میں بطریق اولا حرام ہوگا. تو پس ولا تقل لہما اف، یعنی اف کہنا بھی حرام ہے. منطوق میں اف کہنا حرام ہے، مفہوم میں مارنا، گالی دینا جو اس کے مقابلے میں اس کے اندر شدت ہے وہ بھی حرام ہے. پس یعنی مفہوم موافقت سے مراد یعنی منطوق میں جو حکم ہے وہی حکم مفہوم میں بھی ہو. یہاں واجب ہے تو یہاں پر بھی واجب، یہاں حرام ہے تو یہاں پر بھی حرام، تو اس کو مفہوم موافقت کہتے ہیں. باقی مفہوم مخالفت اسی کا الٹا ہے. مفہوم یعنی منطوق میں جو حکم ہے وہ مخالف ہو حکم کے اعتبار سے. کس سے؟ مفہوم سے. جیسے کہ وہی مثال جو گزر گئی، اذا جاء زید فاکرمہ، یہ منطوق ہے. زید آ جائے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اکرام کرنا ہے. مفہوم کیا ہے؟ اکرام نہیں کرنا ہے. پس منطوق میں وجوب ہے، وجوب حکم ہے، اور مفہوم میں اس وجوب کی نفی ہے. نفی بات واضح ہے. ینقسم المفہوم، مفہوم تقسیم ہوتا ہے الی مفہوم الموافقہ و مفہوم المخالفہ. مفہوم الموافقہ، مفہوم موافقت کسے کہتا ہے؟ ما، مفہوم موافقت ما اسے کہتے ہیں کہ کان الحکم فی المفہوم. دیکھیں مفہوم میں جو حکم ہے موافقاً، وہ حکم جو مفہوم ہے وہ موافقت رکھے گا فی سنق، سنخیت کے اعتبار سے، قسم کے اعتبار سے، للحکم، اس حکم کے ساتھ موافقت رکھے گا الموجود، جو حکم موجود ہے فی المنطوقی، منطوق میں. سنخیت سے مراد یہاں واجب ہے تو وہاں پر بھی واجب، یہاں حرام ہے تو وہاں پر بھی حرام، یعنی قسم. فَإِنْ كَانَ، خود کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِي الْمَنْطُوق، اگر منطوق میں حکم الوجوب، وجوب ہو، جیسا کہ ابھی کہا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو کان فی الوجوب، کان فی المفہوم الوجوب ایضاً، مفہوم میں بھی حکم وجوب ہوگا. وہکذا، اسی طریقے سے، کدلالۃ الاولویہ فی مثل قولہ تعالی، جیسا کہ اولویت کے ذریعے سے دلالت کرنا اللہ تعالیٰ کے اس قول میں فلا تقل لہما اف، یہ جو ہے منطوق ہے. یہ دلالت، یہ آیت دلالت کرتی ہے کس چیز پر؟ نہیں پر دلالت کرتی ہے، ان الضرب والشتم
مارنا حرام ہے، مارنے سے نہیں ہے، وشتم گالی دینے سے، للابوین والدین کے لیے، ونحو ذالک اور اس طریقے کے وہ کلام، مما ہوا اشد جو کلام زیادہ اشد ہو اہانت کے اعتبار سے، و ایلامن توہین کے اعتبار سے، کس سے؟ من التعفیفی اس اف سے، المحرم جس کو حرام قرار دیا ہے، بحکم الآیہ حکم آیت کے ذریعے سے، یعنی اف حرام ہے تو اف کے مقابلے میں ایسی حرکت کہ جس کے اندر اف سے زیادہ اہانت ہو تو وہ بطریق اولا، یہ مفہوم ہے، وہ بھی حرام، یہ حرام، یہ بھی حرام۔ وقد یسمى هذا المفہوم فحو الخطاب، کبھی جو ہے اس مفہوم کو فحوائے خطاب کہا جاتا ہے۔ ولا نزاع فی حجت مفہوم الموافقہ، مفہوم موافقت کی حجت کے بارے میں کوئی نزاع نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، حکم دونوں میں موافق ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو مفہوم میں حکم ہے اس کے اندر کیا کہا؟ شدت ہے نا، یہاں پر شدت ہے بغیر کسی کے شک و شبہ کے۔ بیمانہ اس کا معنی کیا ہے؟ بیمانہ دلالت الاولویہ، اس کا معنی کیا ہے؟ دلالت الاولویہ علی تعدی الحکم، دلالت اولویہ کے ذریعے سے علی تعدی الحکم، حکم تعدی کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، علامہ حکم تجاوز کرتا ہے، علامہ اس چیز کی طرف، ہوا اولا جو کہ اولا ہے، فی علت الحکم علت حکم میں۔ یہاں اف کہنا حرام ہے تو مارنا اور گالی دینا بطریق اولا حرام ہے۔ وَلَهُ تفصیل کلام وَلَهُ تفصیل کلام یاتی فی موضوع، اس کے لیے تفصیلی بحث ہے، وہ اپنے مورد میں وہ بحث آئے گی۔ دوسری جو بحث ہے وہ ہے، دوسری جو قسم ہے وہ مفہوم المخالفت، وہ مفہوم مخالفت ہے۔ مفہوم مخالفت کیا ہے؟ ما وہ چیز ہے کہ کان الحکم فیہ، مفہوم مخالفت میں جو حکم ہوگا وہ مخالفت رکھے گا، فی صنف قسم کے اعتبار سے، للحکم اس حکم کا مخالفت رکھے گا، الموجود جو حکم موجود ہے، فی المنطوق منطوق میں، وَلَهُ اور اس مفہوم مخالف کے لیے موارد کثیرۃ بہت سے موارد ہیں، وقع الکلام فیہا ان موارد میں بحث واقع ہو گئی ہیں، نذکرھا ہم ان موارد کو ذکر کریں گے بھی تفصیل کے ساتھ، وہی ستۃ اور وہی 6 قسمیں ہیں، مفہوم الشرط، مفہوم الوصف، مفہوم الغایہ، مفہوم الحصر، مفہوم العدد، مفہوم اللقب، اور انشاءاللہ اس سے بحث کریں گے ہر ایک سے کہ ان میں سے کس کے لیے مفہوم ہے اور کس کے لیے مفہوم نہیں ہے۔ اللہ